سب سے پہلے تو میں دائیں بائیں جو احباب کھڑے ہیں میں ان سے مؤدبانہ یہ التماس کرتا ہوں کہ آج میں اس لیا کی سرزمین پر ایک تاریخ ساز گفتگو کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اس لیے آپ احباب سے گزارش ہے کہ جو باہر ہیں اس مجمع کے اندر تشریف لے آئیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ نعمان ضیاء فاروقی صاحب جن کا آخری خطاب آپ کے سامنے ہوگا، علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں اور تفصیلی خطاب آخر میں انہی کا ہوگا۔ میری گفتگو کا عنوان آپ ذہن نشین فرما لیجیے، سانحہ کربلا کا تاریخی پس منظر زمینی حقائق کے ساتھ۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے دل و دماغ، آپ کے قلب و اذہان کو میری آج کی یہ گفتگو انشاءاللہ العزیز 1400 سال کی تاریخ میں لپٹے ہوئے اور تاریخ کے صفحات پر جھوٹ اور جو کذب بیانیاں ہیں انشاءاللہ العزیز پوری طرح آپ کے سامنے ان کا پردہ چاک کروں گا۔ تو میری یہ گفتگو ایک چیلنج اور ایک تحدی کی حیثیت سے ہوگی۔ میری آج کی یہ گفتگو آپ ریکارڈ کر کے لیا کے کسی ذاکر کے ٹیبل پہ رکھ دو اور اسے کہو کہ الٹے لٹک جاؤ، قیامت تک جواب نہیں آئے گا۔ اور میں رفظ کی عدالت میں اور اپنی سنی عوام کی عدالت میں آج سانحہ کربلا کا مقدمہ میں کسی اہل و سنت کی کتاب سے پیش نہیں کرنا چاہتا، بلکہ انہی کے گھر کی کتاب مستند معتبر ملا باقر مجلسی جیسی شخصیت 12ویں صدی ہجری کا روافظ کا نام پر عالم، اس کی کتاب جلاء العیون، یہ وہ شخص ہے کہ امام خمینی نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص مذہب تشیع کو پڑھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ملا باقر مجلسی کی تصانیف کو پڑھے اور اس کا مطالعہ کرے۔ یہ چوٹی کے ان کے کبار علماء میں سے ہے اور اس کی کتاب جلاء العیون سے پورا مقدمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور حقائق پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دشمن بھی حقائق کو بیان کر جاتا ہے لیکن اسے سمجھ میں کہ کل یہی چیز میرے گلے پڑ جائے گی، اسے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس لیے جم کر تشریف رکھیں گے نا، میں جذبات سے ہٹ کر، لچھے دار تقریر سے ہٹ کر، صرف لفاظی سے ہٹ کر پوری سنجیدگی کے ساتھ، پوری متانگی کے ساتھ اور دماغ کی حاضرانہ کیفیت کے ساتھ میں آپ کی عدالت میں اپنا مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں۔ تو آخر تک بیٹھ کے سنیں گے۔ اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
قال اللہ تبارک و تعالی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل صد احترام معزز مکرم حضرات علماء کرام، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اگر آپ لوگ اپنی چلت پھرت ختم کر دیں تو میرے لیے گفتگو کرنے میں بھی بڑی آسانی ہوگی اور آپ کو سمجھنے میں بھی بڑی آسانی ہوگی. تو جس نے اگر اٹھنا ہے تو پہلے ہی اٹھ کر چلا جائے، بنسبت اس کے کہ مجھے بھی تنگ کرے اور سننے والوں کو بھی تنگ کرے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. سب سے پہلے اس حقیقت کو پوری طرح سمجھ لیجیے کہ سانحہ کربلا کب پیش آیا اور سب سے پہلے سانحہ کربلا پر کس نے کتاب لکھی، لکھنے والا کون تھا اور سانحہ کربلا کے کتنے عرصے کے بعد اس نے لکھی. سانحہ کربلا پیش آیا تھا سن 61 ہجری کو. ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو مخنف لوط بن یحییٰ الازدی. نام یاد کر لیں گے نا، لوط بن یحییٰ الازدی. اس شخص کی وفات ہوئی ہے 157 ہجری. سانحہ کربلا کب پیش آیا تھا بولیے؟ 61 ہجری میں. اور جس شخص نے سب سے پہلے اس عنوان پر کتاب لکھی تھی اس کی وفات ہوئی تھی 157 ہجری میں. جب سانحہ کربلا پیش آیا، ابو مخنف لوط بن یحییٰ یا تو یہ اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اگر یہ پیدا بھی ہوا تھا تو بچپنے کی کیفیت میں تھا. یہ شخص سانحہ کربلا کا عینی شاہد بھی نہیں، موقع پر موجود بھی نہیں تھا. 80-90 سال کے بعد اس شخص نے سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر مقتل حسین نامی کتاب لکھ کر دنیا کے سامنے پیش کی تھی. آپ مجھے بتلائیں کہ اس میں صداقت کتنی ہوگی اور اس میں کذب بیانیہ کتنی ہوگی. عینی شاہد بھی نہیں تھا، موقع پر موجود بھی نہیں تھا، اور 80-90 سال کے بعد کتاب لکھ رہا ہے. آج اگر نیا میں کوئی حادثہ پیش آ جائے، میڈیا کے جدید ذرائع موجود ہیں، اگر آپ اس واقعے کی صداقت کو تلاش کرنا چاہیں، کراچی میں
لیا میں پیش آنے والے حادثے کی خبریں اور ہوں گی، اسلام آباد کے لوگوں کی زبانوں پر لیا میں پیش آنے والے حادثے کی خبریں کچھ اور ہوں گی۔ اگر اس میڈیا کے دور میں بھی ایک حادثے پر اتنی کذب بیانیاں اور مختلف اقوال مختلف لوگوں کی رائے بن سکتی ہے، تو آج سے 1400 سال قبل نہ تو میڈیا کے ذرائع تھے کہ کسی بات کی پوری طرح کھوج لگائی جائے، اور ایک شخص جو سانحہ کربلا کا عینی شاہد بھی نہیں تھا، 80-90 سال کے بعد مقتل حسین نامی کتاب لکھ کر سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر آپ ذرا اپنے قلب و اذہان میں اپنے ضمیر سے فیصلہ لیجئے کہ اس سانحے میں صداقت کتنی ہوگی اور کذب بیانیاں کتنی ہوگی۔ اور لکھنے والا شخص ابو مخنف لوط بن یحییٰ الاسدی سنی عالم بھی نہیں تھا۔ ائمہ جرح و تعدیل کی تمام کتابیں کہتی ہیں کہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ الاسدی جس شخص نے مقتل حسین نامی کتاب لکھی تھی، یہ شخص کٹر رافضی چلا بنا شیعہ تھا، حتیٰ کہ علامہ مامخانی نے جو شیعہ رجال کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اپنی کتاب تنقیح المقال میں لکھا ہے کہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ الاسدی جس نے سب سے پہلے 70-80 سال کے بعد مقتل حسین نامی کتاب لکھی تھی، یہ کٹر شیعہ رافضی تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے اس واقعے میں صداقت کتنی ہوگی اور کذب بیانیاں کتنی ہوگی۔ اب اس کے بعد آج بہت بڑا اعتراض اٹھایا جاتا ہے، صرف روافض کی طرف سے نہیں، اہل سنت کے علماء کی زبانوں پر بھی، کہ معاویہ بن ابی سفیان نے یزید کو اپنا ولی عہد کیوں نامزد کیا تھا اور خلافت کی بھاگ دوڑ معاویہ بن ابی سفیان نے یزید کے حوالے کی۔ اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ گالیاں معاویہ بن ابی سفیان کو دی جاتی ہیں کہ انہوں نے ذاتی اور اپنے بیٹے کی محبت کی وجہ سے اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنا جانشین اور خلیفہ یزید کو نامزد کر دیا تھا۔ لیکن میں آپ کے سامنے اس حقیقت کو آشکارا کرنا چاہتا ہوں کہ امت کی اکثریت یزید کی بیعت کر لی تھی، بلکہ اکثریت نہیں، اگر یہ کہوں کہ کل امت نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں صرف 5 صغار صحابہ تھے کہ جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی۔ اب ذرا اس مسئلے کو تہ کے ساتھ اور اس کی پوری حقیقت کے ساتھ سمجھ لیجیے۔ حضرت معاویہ نے بذات خود اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے یزید کو ولی عہد نامزد نہیں کیا تھا۔ ایک صحابی تھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اصحاب حدیبیہ میں سے ہیں جن کے جنتی ہونے کا فیصلہ رب کا قرآن دے چکا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ معاویہ بن ابی سفیان کے پاس گئے، بڑے ہی مدبر اور دانا صحابی تھے۔ کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان
دیکھیے ذرا ماضی میں جھانکیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے حالات کتنے خراب ہو چکے تھے. جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے حادثات رونما ہو چکے تھے. حضرت علی کا پورا زمانہ خلافت 5 سال جنگ و جدال کی نظر ہو گئے تھے. سبائی فتنے کی سازش تھی. صحابہ آپس میں باہم ٹکرائے تھے. جنگ جمل اور جنگ صفین میں 90,000 مسلمان باہم ایک دوسرے کی تلواروں سے شہید ہوئے تھے. پھر حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن نے خلافت کی بھاگ دوڑ سنبھالی. پھر حضرت حسن نے معاویہ بن ابی سفیان آپ سے صلح کر کے آپ کو خلیفہ برحق تسلیم کر لیا تھا. اور پورے عالم اسلام کی بھاگ دوڑ آپ کے ہاتھ میں آ گئی تھی. آپ ایک متفق خلیفہ اور امام بن گئے تھے. یقیناً اے معاویہ بن ابی سفیان ان سابقہ حالات پر کنٹرول کرنے میں آپ کا اور بنو امیہ کا ایک سنہری کردار ہے. حضرت علی کی زندگی کے 5 سال جنگ و جدال میں گزرے تھے. صحابہ کی تلواریں باہم ٹکرائی تھی. در حقیقت سازش تھی سبائی فتنے کی. جنہی کی اولاد آج ہمارے یار لوگ ہیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان یقیناً ان جنگ و جدال کے حالات پر کنٹرول کرنے میں آپ نے سنہری کردار ادا کیا ہے. اے معاویہ آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور قریب ہے کہ آپ کا انتقال ہو جائے. اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنا جانشین نہ بنایا تو ممکن ہے کہ وہ سبائی فتنہ جو آپ کی مدبرانہ سیاست و پالیسیوں کی وجہ سے دب چکا تھا، آپ کی وفات کے بعد سبائی فتنہ دوبارہ سے سر اٹھا لے اور کہیں ماضی کے حالات دوبارہ پیدا نہ ہو. اندیشہ تھا یا نہیں تھا؟ بولیے. یقیناً تھا. مغیرہ بن شعبہ نے آ کر کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان آپ اپنے بیٹے کو یزید کو ہی ولی عہد نامزد کر جائیں. اس لیے کہ بنو امیہ چونکہ انہوں نے حالات پہ کنٹرول کیا ہے. 20 سال سے بنو امیہ کی حکومت پورے عالم اسلام پر قائم ہے. آپ کے بعد بنو امیہ کسی اور کو بنو امیہ سے باہر کسی اور خاندان کے حاکم کو تسلیم نہیں کرے. حالات پھر خراب ہو سکتے ہیں. پھر سبائی فتنہ سر اٹھا سکتا ہے. لہذا آپ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد نامزد کر دیں. یہ مشورہ حضرت معاویہ کو دینے والے کون تھے؟ بولیے. مغیرہ بن شعبہ معمولی درجے کے صحابی نہیں تھے. اصحاب حدیبیہ میں سے تھے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. اصحاب حدیبیہ کے جنتی ہونے کا فیصلہ رب کا قرآن دے چکا اور یہ جنتی صحابی. خیر حضرت معاویہ نے کہا کہ اے مغیرہ بن شعبہ میں آپ کے مشورے پر فوراً عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنے تمام گورنروں سے ہر صوبے کے ارباب حل و عقد سے جب تک میں مشورہ نہ کر لوں. حضرت معاویہ نے اپنے تمام صوبوں کے گورنروں کو طلب کیا دمشق شام میں اور ہر صوبے کے ارباب حل و عقد جو صاحب الرائے لوگ تھے
ان سب کو دمشق شام میں بلایا، کہا دیکھو آپ کے سامنے ماضی کے حال بھی ہے اور حال بھی موجود ہے اور مستقبل میں یہ حادثات پیش آ سکتے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ کا مجھے مشورہ ہے کہ میں اپنے بیٹے یزید کو ولیعہد نامزد کر دوں، کیا تم میرے سارے گورنر، اے تمام صوبوں سے آئے ہوئے ارباب حل و عقد، کیا تم میری تائید کرتے ہو؟ تمام صوبوں کے گورنروں نے کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان حالات پہ کنٹرول کرنے میں بنو امیہ کا سنہری کردار ہے، اور بنو امیہ اپنے سوا کسی اور کی حکومت برداشت نہیں کریں گے۔ 20 سال تک پورے عالم اسلام پر بنو امیہ کی حکومت رہی ہے، لہذا ہم سب آپ کی تائید کرتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو ولیعہد نامزد کریں۔ سب گورنروں نے تائید۔ حضرت معاویہ نے پھر بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا، کہا ٹھیک ہے، میں نے تم سے رائے لینی تھی، جب تک میں مکہ اور مدینہ کے پاسیوں سے مشورہ نہ کر لوں، وہاں کے ارباب حل و عقد سے، وہاں کے صاحب الرائے لوگوں سے، میں اس وقت تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت معاویہ بڑھاپے کی عمر میں تھے، زہد داری تھا۔ آپ شام سے چلے، آپ مکے میں آئے حج کرنے کے لیے۔ حج سے فراغت کے بعد آپ نے مکہ کے ارباب حل و عقد سے مشورہ کیا کہ دیکھو ماضی حال اور مستقبل تمہارے سامنے ہے، میں اپنے بیٹے یزید کو ولیعہد نامزد کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میری اس رائے سے موافقت کھاتے ہو یا نہیں؟ اہل مکہ نے جو ارباب حل و عقد لوگ تھے، صاحب الرائے، انہوں نے حضرت معاویہ سے کہا کہ معاویہ ہم آپ کی رائے کی موافقت کرتے ہیں، آپ اپنے بیٹے یزید کو ولیعہد نامزد کر دیں۔ پھر حضرت معاویہ مکہ سے چلے مدینے میں۔ ابھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ زندہ موجود تھی۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ جب تک میں حضرت عائشہ سے مشورہ نہ کر لوں میں کوئی فیصلہ نہیں کروں۔ ظاہر بات ہے، صحابہ کی استاد تھی حضرت عائشہ۔ حضرت معاویہ مدینے میں آئے حضرت عائشہ کے پاس، کہا کہ اے اماں صاحبہ، سب کا مجھے مشورہ ہے کہ اپنے بیٹے یزید کو ولیعہد نامزد کرو، اور میں اپنے بیٹے یزید کو ولیعہد نامزد کرنا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عائشہ نے حضرت معاویہ سے کہا بالکل درست ہے، آپ اپنے بیٹے یزید کو ولیعہد نامزد۔ یہ تھا تصویر کا ایک رخ۔ نہ ہم حضرت معاویہ کو بدنیت کہتے ہیں، نہ ہم حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بدنیت کہتے ہیں، نہ ہم حضرت عائشہ کو بدنیت کہتے ہیں، نہ ہم باقی صحابہ کو، باقی تابعین کو بدنیت قرار دیتے ہیں۔ جنہوں نے یہ مشورہ دیا، جنہوں نے اس مشورے کی حمایت کی، سارے کے سارے نیک نیت تھے۔ جو شخص ان کو بدنیت قرار دے وہ اہل سنت والجماعت سے کیا ہے بولیے؟ میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جو کہہ رہے سمجھ میں آ رہی ہے ہاتھ کھڑا کیا۔ جذبات نہیں ہے، میں آپ کو اصل بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ جذبات سے ہٹ کر میری گفتگو کو سنیے، جو آتے جائے بیٹھتے جائے تاکہ وہ تسلی کے ساتھ میری گفتگو سمجھ سکے۔ یہ تھا تصویر کا ایک رخ۔ امت کی اکثریت یزید کی ولیعہدی کی بیعت کو تسلیم کر لیا تھا۔ کبار صحابہ کی اکثریت دنیا سے جا چکی۔ صرف 5 صحابہ تھے جنہوں نے یزید کی ولیعہدی کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ کتنے صحابہ تھے بولی؟ ابو بکر صدیق دنیا سے جا چکے تھے، ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر تھے۔ کہا ہم یزید کی ولیعہدی کی بیعت نہیں کرتے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر سے پوچھا گیا آپ کیوں یزید کی ولیعہدی کی بیعت نہیں کرتے؟ سارے صحابہ راضی ہیں،
عبد الرحمن بن ابی بکر نے جواب دیا، کہا دیکھو کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے طرز عمل کو چھوڑ کر کیا کیسر و کسرا کی سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہو کہ باپ کے بعد بیٹا پر اقتدار آ جائے؟ کیا اسلام کے شرعی مزاج کو بدل رہے ہو؟ میں یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر دنیا سے جا چکے تھے، عبداللہ بن عمر جو ان کے بیٹے تھے کہا میں یزید کی بیعت نہیں کرتا۔ حضرت زبیر دنیا سے جا چکے تھے، ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر، انہوں نے کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا ہوں۔ حضرت عباس دنیا سے جا چکے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ بن عباس تھے، انہوں نے بھی کہا کہ میں یزید کی ولی عہدی کی بیعت نہیں کرتا۔ اور 5ویں نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر شہزادہ امت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یزید کی ولی عہدی کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کتنے صحابہ یزید کی بیعت پر راضی نہیں تھے؟ بولیے 5۔ ایک طرف امت کی اکثریت یزید کی بیعت پر راضی ہے، ایک طرف 5 صحابہ عبادلہ ثلاثہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبد الرحمن بن ابی بکر، حسین ابن علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ 5 صحابہ ایک طرف تھے، کام یزید کی بیعت نہیں کرتے۔ ہم ان کو بھی بدنیت قرار نہیں، ان کا موقف بھی اپنی جگہ درست ہے کہ اسلام کے شرعی مزاج کو بدل رہے ہو کہ باپ کے بعد بیٹا آ جائے۔ اگر ہم اس نظام میں رکاوٹ نہ بنے تو آنے والے وقت میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ ان 5 صحابہ کا موقع ہے جنہوں نے یزید کی بیعت کی۔ ہم ان کو بھی بدنیت نہیں کہتے، اس لیے کہ صحابہ تھے، حضرت عائشہ تھے، مغیرہ بن شعبہ تھے، معاویہ بن ابی سفیان تھے، جنہوں نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت سے انکار کیا تھا۔ ہم ان کو بھی بدنیت نہیں کہتے، اس لیے کہ صحابہ تھے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ الصحابۃ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ عادل۔ کسی کی رائے، کسی کی نیت میں کوئی شبہ، سب نیک نیت۔ یہ تھا اصل مسئلہ یزید کی ولی عہدی کی بیعت۔ اب ذرا آئیے اس سے آگے۔ 22 رجب المرجب سن 60 ہجری کو حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ کس تاریخ کو؟ ذرا تاریخیں یاد کیجئے اور میرے ساتھ بولتے چلیے۔ سن 60 ہجری رجب کی کیا تاریخ تھی؟ بولیے 22 رجب المرجب حضرت معاویہ دنیا سے چلے گئے۔ یزید نے خلافت کی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ یزید نے فوراً اپنے تمام گورنروں کو خطوط لکھے کہ اپنے اپنے علاقے میں میری حکومت اور میرے اقتدار اور میری خلافت کی بیعت۔ اس وقت مدینے کے گورنر تھے، ان کا نام تھا ولید بن عتبہ۔ کیا نام تھا؟ بولیے۔ یزید نے خصوصی خط بھیجا مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ کو کہ آپ اہل مدینہ کے ہر عام و خاص سے میری بیعت لے، بالخصوص عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن زبیر اور حسین ابن علی۔ جب یہ خط پہنچا مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ کے پاس، ولید بن عتبہ نے سب سے پہلے عبداللہ بن عمر سے بیعت یزید کا مطالبہ کیا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا، اے گورنر، جب سب لوگ یزید کی بیعت کر لیں گے
میں بھی بیعت کر لوں۔ پھر اس کے بعد مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ نے عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ یزید کی خلافت کی بیعت کرو میرے ہاتھ۔ عبداللہ بن زبیر نے بھی کہا کہ مجھے کچھ مہلت دو، میں بیعت کر لوں، مہلت طلب دو۔ پھر اس کے بعد گورنر مدینہ ولید بن عتبہ نے حسین ابن علی کو طلب کیا، کہا کہ آپ میرے ہاتھ پر یزید کی بیعت خلافت کریں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے مہلت دو، میں سوچ فکر کر لوں، اس کے بعد دیکھا جائے۔ عبداللہ بن زبیر نے بھی مہلت طلب کی اور حسین ابن علی نے بھی کیا طلب کی؟ بولیے، مہلت طلب۔ حضرت حسین نے اسی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 28 رجب کو آپ مدینے سے مکہ چلے گئے۔ حضرت معاویہ کا انتقال کب ہوا تھا؟ بولیے، 22 رجب المرجب کو۔ پھر 28 رجب المرجب کو حضرت حسین بیعت یزید خلافت یزید کی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہیں آپ مدینے سے کہاں چلے گئے؟ بولیے، مکہ۔ اب میں سانحہ کربلا کے اصل پس منظر کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ ہم نے یہ کھوج لگانی ہے آج حسین ابن علی کو دعوت دینے والے کون تھے، خطوط لکھنے والے کون تھے، بلانے والے کون تھے، پھر شہید کرنے والے کون تھے، حسین ابن علی کے اصل قاتل اور اصل مجرم کون ہے؟ کھوج لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے؟ حسین ابن علی جس وقت رضی اللہ عنہ، میں بار بار شاید ناموں میں رضی اللہ عنہ نہ کہوں، آپ اسے برا مت سمجھیے گا کیونکہ گفتگو میں طوالت آ جاتی ہے، تو آپ کہہ دیجئے گا، میں چلتا جاؤں گا آگے۔ حسین ابن علی رضی اللہ عنہما مدینے سے گئے مکہ، ادھر عراق میں اہل کوفہ کو خبر لگی کہ حسین ابن علی تو بیعت یزید پر راضی نہیں اور مدینے سے مکہ چلے گئے ہیں، کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم لوگ اہل کوفہ حسین ابن علی کو خط لکھ کر انہیں ہم مکہ سے کوفہ بلا لیں، اس لیے کہ ہم بھی بیعت یزید پر راضی نہیں ہیں، ہمارا بھی کوئی پیشوا نہیں ہے، ہمارا بھی کوئی امام نہیں ہے۔ حسین ابن علی مکہ سے کوفہ آئیں گے، ہم سب حسین ابن علی کے ہاتھ پر بیعت کر کے یزید کی حکومت اور اقتدار کا تختہ الٹ دیں گے۔ یہ کس کی رائے تھی؟ بولی، اہل کوفہ کی رائے۔ یاد رکھیے کہ کوفہ ہمیشہ سے شرارت کا مرکز چلا آ رہا ہے، یہاں بہت بڑے بڑے شرارتی موجود ہیں، اور یہاں میں ایک بات کہتا چلوں، اگر عوام کو سمجھ میں آئے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو علماء کو ضرور سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے حسین ابن علی کے بچے نہیں تھے، ان کے سامنے اپنے باپ کے قاتل موجود تھے، ان کے سامنے اپنے بھائی حسن کے قاتل موجود تھے، کوفیوں کے مکر و فریب میں اتنے جلدی آنے والے نہیں تھے۔ کوفہ کی در حقیقت ایک عالم اسلام کی کوفہ کی سرزمین ایسی فوجی چھاونی تھی، یہ ہے عراق، اس طرف عرب کا خطہ، ادھر آپ جائیں گے تو آپ کو شام، آگے چلیں تو مصر، اوپر یورپین ممالک، ادھر افریقن ممالک، ادھر آئے تو ایران، آگے خراسان، افغانستان، تاجکستان، ازبکستان۔ کوفہ ایک ایسی فوجی چھاونی تھی کہ اس جگہ پر بیٹھ کر اہل عرب شام و ایران کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا۔ حضرت حسین ابن علی نے سوچا
اگر واقعی کوفہ والے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں سارے کے سارے مل کر, تو شاید کہ میں یزید کا تختہ الٹنے میں کامیاب ہوں. چھاؤنی تھی, ہر طرف پر کنٹرول پوری طرح ہو سکتا تھا. بہرحال اہل کوفہ سب سے پہلے سلیمان بن سرد الخزاعی کے گھر میں کوفہ کے نمایاں لوگ, جیسا کہ آپ کی لیا کی یہ بستی ہے, یہاں کے جو بڑے بڑے لوگ ہوں گے یا پورے لیا کے اس ضلع کے جو بڑے بڑے لوگ ہوں گے, سردار وڈیرے, ان کو کسی مسئلے پر جمع کر لیا جائے. اہل کوفہ نے سلیمان بن سرد الخزاعی کے گھر میں ایک بہت بڑی میٹنگ کی اور کوفہ کے نمایاں لوگوں کو وہاں طلب کیا. اب اس کے بعد میں جتنی گفتگو کرنے لگا ہوں, میرے گھر کی کتاب نہیں, ان کے گھر کی کتاب ہے. کتاب کا نام جلاء العیون ہے, ملا باقر مجلسی کی. میری تقریر کو چیلنج کر دیا جائے, کسی دنیا کے ذاکر نگر ماں کا دودھ پیا. ماشاءاللہ میری یہ ریکارڈ شدہ تقریر چاہیے جا کر کسی ذاکر کے ٹیبل پر رکھیں. سب سے پہلے اہل کوفہ سلیمان بن سرد الخزاعی کے گھر میں جمع ہوئے. وہاں بیعت کرنے کی میٹنگ ہوئی. اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں اس میٹنگ کی بھی حقیقت سنا دوں. یہی نہیں وہی الفاظ سنیے. مجھے نہیں پتا اس کتاب میں صداقت کتنی, لیکن ان کے گھر کی ہے نا, انہی کے منہ پر مارنے آیا ہوں کہ تمہارے پوپ پنڈر پادری نے کیا لکھا ہے. میری نہیں مانتے تو اپنے باپ کی مان لو, اسی پر اعتماد کرو. سنیے گا آپ ذرا ایک ایک الفاظ. شیعان کوفہ کوئی لفظ اپنی طرف سے نہیں پڑھتا, ایک ایک لفظ ان کی کتاب سے. شیعان کوفہ سلیمان بن سرد الخزاعی کے گھر میں جمع ہوا, حمد و ثنا الہی بجا لائے. جیسے کوئی, میں نے آپ کے سامنے تقریر کی تو پہلے اللہ کی تعریف کی ہے, وہاں پر بھی شیعان کوفہ جمع ہوئے, حمد و ثنا بجا لائے. اور دوبارہ فوج معاویہ وہ بیعت یزید پر گفتگو کی. معاویہ تو فوت ہو چکے ہیں اور یزید کی بیعت کا مسئلہ ہے. سلیمان بن سرد الخزاعی نے کہا, جبکہ معاویہ مر گیا اور امام حسین علیہ السلام بیعت یزید سے انکار کر کے مدینے سے مکہ معظمہ گئے ہیں, اور تم سلیمان بن سرد الخزاعی کہہ رہے ہیں. کس کو کہہ رہا ہے؟ سامنے بیٹھنے والوں کو. کہا معاویہ تو مر چکا, امام حسین بیعت یزید پر راضی نہیں, اور وہ مدینے سے کس طرف نکل چکے ہیں؟ بولیے, مکہ کی طرف. اب اس کے بعد سلیمان بن سرد الخزاعی نے کیا کہا, دیکھو تم ان کے شیعہ اور ان کے پدر بزرگوار کے شیعہ ہو. پدر سمجھتے ہو نا, پدر کسے کہتے ہیں؟ باپ کو. کہ اے شیعان کوفہ, تم حسین کے بھی شیعہ ہو اور ان کے پدر, ان کے باپ علی کے بھی کیا ہو؟ شیعہ. اگر جانتے ہو کہ ان کی مدد کر سکو گے اور بجان و مال ان کی نصرت میں کوشش کر سکو گے, ایک خط حسین ابن علی کی خدمت میں لکھ کر انہیں کوفہ بلا لے. وہی خود کہہ رہے ہیں نا, ہم نے قاتلوں کی تلاش کرنی ہے. یہ جو تلواروں اور نیزوں کے نیچے چھپے ہوئے بے ایمان قاتل تم ہو, ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, قاتل تم ہو.
اعلانیہ کہتا ہوں، یہی تمہاری میٹنگیں اور یہی تمہارے خطوط۔ ظاہر بات ہے کہ جب آپ کسی کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے تو پیچھے سے پکڑیں گے نا، کہاں سے بات چلی ہے، کس نے سازش پلاننگ کی ہے، کہاں بیٹھ کے میٹنگیں ہوئی ہیں، کس نے خطوط لکھے تھے، کن راستوں سے بلایا تھا، لینے کے لیے کون گیا تھا۔ قاتل کی تلاش میں یہ ساری چیزیں ہمیں ضرورت پیش آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ آئیں گی۔ کہا کہ خط لکھ کر ان کو یہاں بلا لیا۔ پھر اس کے بعد سلیمان بن سرد الخزاعی نے کہا دیکھو اگر ان کی مدد میں سستی کرو گے، یہ جان لو کہ شرط نیک خواہی اور مطابعت کی بجاوری نہ کرو گے، پھر ان کو فریب مت دو اور حسین ابن علی کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ کیا کہا؟ معتدل بات کی نا سلیمان بن سرد الخزاعی۔ کہا مدد کر سکتے ہو خط لکھ کر انہیں بلا دو، اگر مدد نہیں کر سکتے پھر ان کو یہاں بولو مت بولو۔ شیعوں نے جواب میں سلیمان بن سرد الخزاعی سے کہا، یہ الفاظ لکھیں گے، آپ ذرا الفاظ کے ایک ایک لفظ کے اوپر غور کیجیے۔ جواب میں شیعوں نے کہا، کیا کہا؟ جب حسین ابن علی اس شہر کوفہ کو اپنے قدموں سے منور کریں گے، ہم سب بقدم اخلاص ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی بیعت کریں گے، ان کی مدد کریں گے اور دشمنوں سے ان کی حفاظت کریں گے۔ یہ میٹنگ ہو گئی، سب نے اقرار کر لیا، بلاؤ ہم مدد کریں۔ اس کے بعد مشترکہ طور پر ایک خط لکھا گیا اور یہ پہلا خط تھا جو حسین ابن علی کا، کسی ایک شخص کا خط نہیں، اہل کوفہ کے نمایاں، ان کے چوٹی کے وڈیرے اور سردار مشترکہ طور پر سب نے مل کر خط لکھا۔ اب وہ خط بھی سنا دوں کیا تھا؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ قاتل تلاش کرنا ہے نا، گرمی برداشت کرنی ہوگی، قاتل کی کھوج لگانی ہے، ہمارے بابا کا قاتل کون؟ پھر راتوں میں نیندیں بھی حرام ہو جائیں۔ آپ تھکیں گے تو نہیں نا؟ باپ کے قاتل کی تلاش لگانی ہے۔ حسین میرا بھی روحانی باپ، آپ کا بھی کیا ہے بولیے؟ لگا دیجئے جناب حسین کا ایک نعرہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، غازی حسین، نعرہ تکبیر۔ اب میں آپ کو وہ خط پڑھ کر سناتا ہوں۔ ملا باقر مجلسی نے جلاؤ العلوم میں باقاعدہ طور پر وہ پورا خط لکھا ہے جو مشترکہ پالیسی کی بنا پر حسین ابن علی کی طرف روانہ کیا گیا۔ اب ذرا اس کے الفاظ سنیے۔ مضمون خط سلیمان بن سرد الخزاعی کوفی اور دیگر اہل کوفہ کی طرف سے۔ اب وہ خط کے الفاظ سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط سلیمان بن سرد الخزاعی، مسید بن نخبہ، رفاعہ بن شداد البجلی، حبیب بن مظاہر۔ اگلے الفاظ بھی غور سے سن لیجئے گا، چند آدمیوں کی بات نہیں ہے۔ از جمیع شیعان و مومنین و مسلمین، اہل کوفہ کی طرف سے بخدمت امام حسین ابن علی آپ پر سلام خدا، سب کی طرف سے۔ اب ذرا تفصیلی خط ہے، سب الفاظ تو نہیں پڑھ سکتا، چند قابل استدلال الفاظ پڑھ دیتا ہوں چونکہ قاتل کی کھوج لگانی ہے۔
فرمایا کہ واضح ہو، خط میں لکھا، اے حسین ابن علی، ہمارا کوئی اس وقت پیشوا اور امام نہیں ہے، بس آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، ہمارے شہر میں تشریف لائیے، ہم سب آپ کے مطیع، آپ کے فرما بردار ہیں۔ اور نعمان بن بشیر گورنر کوفہ ذلیل و خوار دارالامارت پہ بیٹھا ہے، حتیٰ کہ ہم جمعہ و عیدین بھی نعمان بن بشیر گورنر کے پیچھے نہیں پڑتے۔ ان فراڈیوں کی باتیں چل کر یہ کتنے بڑے بڑے فراڈی تھے، کہا کہ ہم نعمان بن بشیر کے پیچھے، ہم لوگ تو جمعہ اور عیدین کی نماز نہیں پڑھتے، بیعت کرنا تو دور کی بات۔ اے حسین ابن علی، آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم اس نعمان بن بشیر کا ترسہ الٹ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ خط تھا جو از جمیع شیعان مومنین و مسلمین کی طرف سے حسین ابن علی کو روانہ کیا گیا۔ ایک خط نہیں لکھا گیا تھا۔ ملا باقر مجلسی جلاء العیون میں عنوان قائم کرتا ہے، کثرت خطوط اہل کوفہ۔ کہا پہلے 600 خط لکھے، 6000 لکھے گئے، حتیٰ کہ حسین ابن علی کے نام 12000 خطوط لکھے گئے، 12000 خطوط لکھے گئے۔ سب کا مضمون ایک ہی تھا کہ ہم بیعت یزید پر راضی نہیں، آپ مکہ کو چھوڑیے اور کوفہ تشریف لے آئیے۔ کتنے ہزار خطوط لکھے گئے بولیے؟ 12000 خطوط لکھے گئے، ایک دو کی بات نہیں ہے۔ اب ذرا ایک بات یہاں سے مزید سمجھ لیجیے، مکہ سے لے کر کربلا تک میں بہت قیمتی جملہ کہنے لگا ہوں، اور میری اگلی تقریر کی پوری بنیاد ہے میرا یہ جملہ۔ مکہ سے لے کر کربلا تک 30 منزلوں کا فاصلہ۔ کتنی منزلوں کا بولیے؟ انگریزی لحاظ سے 950 میل کا فاصلہ، کلومیٹر نہیں کہہ رہا، 950 میلوں کا فاصلہ ہے، اور عربی لحاظ سے 800 میل کا فاصلہ ہے۔ مکہ سے لے کر بولیے کہاں تک؟ کربلا تک 30 منزلوں کی مسافت۔ ایک دن میں اس زمانے کے اعتبار سے ایک ہی منزل طے ہو سکتی تھی، ایک سے زیادہ منزل۔ مثال کے طور پر آپ یہاں سے ملتان جائیں، مجھے تو ان اسوار کا علم نہیں ہے، میں اسلام آباد سے اب یہاں آیا ہوں، تقریباً ایک دن کی جتنی مسافت ہوگی، پھر آگے کسی جگہ جہاں اچھی جگہ ہوگی پڑاؤ کرنے کی، پانی شانی ہوگا، تو قافلے پیدل اس زمانے میں سفر کرتے تھے، تو جہاں پانی شانی ہوتا تھا تو وہ جگہ بنی ہوئی ہوتی تھی، تو وہاں پر قافلے پڑاؤ کرتے تھے، رات گزارتے تھے، پھر اگلا سفر کیا کرتے تھے؟ طے کرتے تھے۔ تو مکہ سے لے کر کربلا تک 30 منزلوں کی مسافت ہے، 31ویں منزل جا کر کربلا بنتی ہے، 950 میل کا فاصلہ ہے۔ یہ بات ایک طرف کر لیجیے اور اسے ذہن نشین کر لیجیے۔ حسین ابن علی مدینے سے کس تاریخ کو مکہ روانہ ہوئے تھے؟ بولیے بولیے، نہیں بھول گیا، 28 رجب المرجب کو، 10 ذی الحجہ کو آپ مکہ سے کوفہ روانہ ہوئے۔ درمیان میں کتنا عرصہ حسین ابن علی مکہ میں رہے ہیں؟ گنیے کا ذرا۔ رجب کے بعد بولیے شعبان، شعبان کے بعد رمضان، رمضان کے بعد شوال، شوال کے بعد مدینے سے جانے کے بعد 4 مہینے اور کچھ دن
حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں رہے. اہل کوفہ کے مسلسل خطوط آتے رہے. صرف خطوط نہیں، اہل کوفہ کے وفود بھی آتے رہے اور وفد آتے رہے اور حسین ابن علی کو اعتماد دلاتے رہے کہ ہم اہل کوفہ آپ کے سوا کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں، آپ چلیے ہمارے ساتھ. ان 4 مہینوں میں وفد بھی آتے رہے لینے کے لیے. 12,000 کے خطوط کا تانتا بھی لگتا رہا. مکہ کا گورنر عمر بن سعید تھا، اس کا کیا نام تھا بولیے؟ لیکن حسین ابن علی کو کسی نے گرفتار، حالانکہ بغاوت تو وہ کر چکے تھے، بیعت یزید پر وہ آمادہ نہیں تھے. آپ مدینے سے مکہ آ گئے، 4 مہینے مکہ میں رہے. 4 مہینے میں آپ کی گرفتاری کے وارنٹ کسی نے گرفتار نہیں کیا. کوفہ والے آتے رہے، ان کے وفد بھی، ان کے خطوط بھی، ملاقاتیں ہوتی رہی، لیکن نرمی کا رویہ ان کے ساتھ رکھا گیا. تھے تو نواسہ رسول. آخر دوسری طرف بھی جو فوجیں تھیں، جو ان کے گورنر تھے، وہ کوئی کافر تو نہیں تھے، وہ بھی تو مسلمان تھے. نواسہ رسول کو گرفتار کر مکہ میں ان کے لیے کوئی اتنا آسان بھی تو نہیں تھا. بہرحال انہوں نے کوئی گرفتاری کا، کوئی سختی، کچھ بھی نہیں. دیکھیے میں بہت قیمتی جملہ اس کے بعد کہنے لگا ہوں، ذہن نشین کریے گا، اور تاریخ کی بہت ساری پیچیدگیاں اس مسئلے سے حل ہوتی ہیں. ہمارا موقف یہ ہے، جیسا کہ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ 10 ذی الحج کو آپ مکہ سے کوفہ روانہ ہوئے. کس ذی الحج کو؟ 10 ذی الحج. 30 منزلوں کی مسافت تھی. ایک دن میں ایک ہی منزل کی مسافت طے ہو سکتی تھی. جب آپ 10 ذی الحج کو مکہ سے چلے تو کربلا کب پہنچیں گے بولیے؟ 30 دنوں میں تو تاریخ کیا بنے گی؟ 10 محرم الحرام. نہیں سمجھے آپ میری بات؟ پھر سنیے گا، پھر سمجھا رہا ہوں. اسی پر میری تقریر کی بنیاد کھڑی ہوئی، اس لیے میں اس پر زیادہ زور دے رہا ہوں کہ آپ مکہ سے کربلا آئے. 30 منزلوں کی مسافت ہے. ایک دن میں ایک ہی منزل طے ہو سکتی تھی. لا محالہ 10 ذی الحج کو چلے تو کب پہنچیں گے کربلا بولیے؟ 10 محرم الحرام کو. خیر آپ مکہ میں تھے، آخری وفد آیا، 60 کوفیوں پر مشتمل. اے حسین ابن علی، ہاتھ چھوڑے. کہا ہم آپ کو خطوط لکھ چکے ہیں، ہم آپ کو اعتماد دلا چکے ہیں، ہم آپ کو مزید بھی اعتماد دلانے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پھر بھی اعتماد نہیں کیا. آپ نے کہا اچھا میں اپنے برادر چچا زاد مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، وہ کوفہ کے حالات کا جائزہ لیں، پھر مجھے خط لکھیں. واقعی کوفی اپنے عہد و اقرار میں صادق ہیں. میں کوفہ چلا جاؤں گا، میں کوفہ چلا جاؤں گا. آپ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج دیا کوفہ کی طرف. جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، آپ نے مختار ثقفی کے گھر میں جا کر قیام کیا. ایک دن میں یا 2 یا 3 دنوں میں 18,000 کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی. کتنے ہزار کوفیوں نے بولیے؟ میں نہیں کہہ رہا، ملا باقر مجلسی نے یہاں تک لکھا ہے کہ 40,000 کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی. خطوط کتنے لکھے تھے بولیے؟ آخر میں لینے کے لیے کتنے کوفیوں پر مشتمل وفد کیا تھا؟ 60. جب مسلم بن عقیل کو بھیجا تو کتنے کوفیوں نے بیعت کی بولیے؟ 40,000 کوفی.
کوفہ کے گورنر تھے نعمان بن بشیر۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کوفہ میں عام بغاوت پھیل چکی اور یہ صحابی رسول تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ، مسئلہ نواسہ رسول کا تھا، خاندان اہل بیت کا تھا۔ نعمان بن بشیر کوفہ کی جامع مسجد کے منبر پر گئے، آپ نے جا کر خطبہ دیا، لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، کہا کہ اہل کوفہ تم نے جو مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے یقیناً یزید اس پر رضامند نہیں ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا، لہذا تم اس بغاوت سے باز آؤ۔ زیادہ کچھ نہیں کہا، معتدل سی اتنی سی تقریر کر کے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر سے نیچے۔ وہاں پر ایک شخص، ظاہر بات ہے یزید کی حکومت تھی، اس کی ISI تو پھیلی ہوئی تھی نا پورے عالم اسلام میں۔ ایک اموی شخص تھا عبداللہ بن مسلم حضرمی الاموی، اس نے فوراً یزید کو خط لکھ دیا، اے یزید، کوفہ میں 40,000 کوفیوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت کر لی ہے، اور نعمان بن بشیر کا موقف بڑا کمزور ہے، اور تم اگر کوفہ کو بچانا چاہتے ہو تو نعمان بن بشیر کو معزول کر کے کسی اور کو کوفہ کا گورنر بنا۔ یزید نے فوراً وہاں سے جب اس کو خط پہنچا اس نے حکم جاری کیا، کہا کہ نعمان بن بشیر کو معزول کرو، اور کوفہ کا گورنر اس نے بنا دیا عبید اللہ بن زیاد کا، جو بصرہ کا گورنر تھا، بصرہ سے اٹھا کر اسے کوفہ بھیج دیا۔ بڑا جلالی شخص تھا، اور ایک اس کے اندر غضبناک قسم کی کیفیات تھی، طاقتور، ڈرتا مرتا نہیں تھا۔ عبید اللہ بن زیاد کو یزید نے کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنی فوج لے کر کوفہ میں پہنچو، مزید قوت کی ضرورت ہے تو میں شام سے روانہ کروں گا، ان اہل کوفہ کو جا کر کہو، اور اپنی فوج کو کوفہ کے چوک و چراہے پر بٹھا دو، اور ان کوفیوں سے کہو کہ بغاوت سے باز آ جاؤ، جو بغاوت کے جرم میں پکڑا جائے گا اسے قتل کر کے اس کی لاش اس کے گھر کے سامنے لٹکا دیں۔ جب اس نے فوجی جگہ جگہ چوکیاں بنا کر فوج اپنی بٹھا دی، تھے تو یہ کوفہ والے حرام خور، منافق، بزدل، شرارتی، عبداللہ بن سبا کی تیار کردہ نسل۔ جب انہوں نے عبید اللہ بن زیاد کے اس بیان کو سنا، ان کے نظریات میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی، اور مسلم بن عقیل کی بیعت کیا کرنا شروع ہو گئے؟ بولیے، توڑنا شروع ہو گئے۔ کتنے ہزار نے بیعت کی تھی مسلم کی؟ 40,000 نے۔ عبید اللہ بن زیاد کے ایک خطبے کے بعد کوفیوں کے رویے تبدیل ہو گئے، انہوں نے مسلم کی بیعت کرنا چھوڑ دی۔ جب دیکھا مسلم بن عقیل نے کہ یہ کوفی اب رویے تبدیل کر رہے ہیں، آپ نے مختار ثقفی کا گھر چھوڑا اور آپ ہانی بن عروہ کے گھر میں چلے گئے۔ بہرحال بڑا تفصیلی اس کے بعد واقعہ ہے، قصر خلافت کا محاصرہ، اور یہ سب چیزیں میں چونکہ اب مہمان ہمارے آ چکے ہیں، میں مزید طوالت نہیں دینا چاہتا، میں اپنی گفتگو کو اب سمیٹنا چاہتا ہوں۔ مسلم بن عقیل چھپ ہانی بن عروہ کے گھر میں رہنا شروع ہو گئے، خفیہ طریقے سے بیعت کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ بالآخر مسلم بن عقیل کے جو میزبان تھے ہانی بن عروہ، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ مسلم بن عقیل نے ہانی کو چھڑوانے کے لیے قید سے اہل کوفہ کو یا منصور امت کہہ کر نعرہ لگا کر آپ نے چند اہل کوفہ کو لے کر قصر خلافت کا محاصرہ کیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے پھر خطبہ دیا، دیکھو میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں، خون خرابہ نہ ہو، شامی فوجیں قریب پہنچ چکی ہیں، تم پہلے بھی
बहुत मर्तबा शामी फौजों के मजे चख चुके हो, याद है अपने इस खिलाफ कसरे खिलाफत के मुहासरे से भागा और कहा बड़े बड़े खानदानों से, उनके नुमाया लोगों से कि अपने घर के अफराद को पीछे करो, कहीं ऐसा ना हो कि ये मारे जाए। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने जब ये दूसरा खुतबा जारी किया, लोग आते अपने रिश्तेदारों को कसरे खिलाफत के मुहासरे से पीछे हटाते 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 यहां तक कि मुस्लिम बिन अकील तन्हा रह गए। मैं नहीं कह रहा हूं, मुल्ला बाकिर मजलसी कहता है, जलालुल वजूद में कहता है, उस दिन मुस्लिम बिन अकील ने नमाज मगरिब अदा की तो 10 आदमी भी आपके साथ नहीं थे। कितने हजार ने बैत की थी बोलिए? और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की 2 तकरीरों के बाद कोई एक कूफी भी मुस्लिम बिन अकील के साथ शहीद होता, हम कहते हैं कि यार कोई मुखलिस था, लेकिन तने तनहा मुस्लिम बिन अकील को क्या कर दिया गया बोलिए? शहीद कर दिया गया। हजरत मुस्लिम ने, अब जरा मैं गुफ्तगू का थोड़ा सा पीछे की तरफ रिवर्स लेना चाहता हूं, सुनिएगा। जब 18,000 कूफियों ने बैत की थी मुस्लिम की, आपने उस वक्त खत लिख दिया था हुसैन इब्ने अली को कि कूफा के हालात बिल्कुल साजगार हैं, ये कूफी अपने अहद व पैमान में सादिक हैं, लिहाजा आप मक्का से कूफा आ जाइए। जो ही ये खत हुसैन इब्ने अली को पहुंचा, आप 10 जिलहज को हज के अरकान अदा करने के बाद आप मक्का से कूफा की तरफ रवाना हो गए। जब खत पहुंचा मुस्लिम का तो आप मक्का से किसकी तरफ रवाना हो गए बोलिए? बड़े बड़े सहाबा ने मुस्लिम बिन अकील को रोका, हुसैन बिन अली को रोका, मत जाइए कूफा की तरफ। मुख्तसर कर रहा हूं। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने रोका, अब्दुल्ला बिन जुबैर ने रोका, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने रोका। ये तीनों खुद बैत यजीद पर राजी नहीं थे, लेकिन हुसैन इब्ने अली को रोक रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने तो यहां तक कहा, जिस वक्त हुसैन इब्ने अली मक्का से निकलने लगे और ऊंटनी पर सवार होकर आए थे, शेख अब्बास अल-कुम्मी मुंतहल आमाल में लिखता है, इनको पूछो घोड़ा क्यों निकालते हो? हुसैन इब्ने अली घोड़े पर तो नहीं आए थे, एक हवाला पेश कर दो। वो तो ऊंटनी पर सवार होकर आए, घोड़ा क्यों निकालते हो? वो घोड़ा तो था ही नहीं, ऊंटों और ऊंटनियों पर सवार होकर आए थे। हुसैन इब्ने अली खुद ऊंटनी पर सवार थे। जब मक्का से निकलने लगे तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने ऊंटनी की मुहार को पकड़ लिया, कहा हुसैन इब्ने अली आंसू गिर रहे थे, खुदारा खुदा मत जाइए, अगर जाते ही हैं तो खुदारा औरतों और बच्चों को मत लेकर जाइए। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा। हुसैन इब्ने अली, बड़ी दिलचस्प बात कर रहा हूं, मोहम्मद बिन अली हजरत अली के बेटे, हुसैन इब्ने अली के बरादर हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने इब्नुल हनफिया से कहा, जिनको इब्नुल हनफिया कहा जाता है, नाम सुना है ना, कहा कि अगर आप मेरे साथ नहीं जाते तो अपनी औलाद को मेरे साथ भेज दीजिए। उस मौके पर इब्नुल हनफिया ने कहा, ऐ हुसैन इब्ने अली, जिस चीज को मैं अपने लिए पसंद नहीं करता, मैं अपनी औलाद के लिए भी पसंद नहीं कर सकता। अबू सईद खुदरी ने रोका, अब्दुल्ला बिन जाफर जो हजरत हुसैन के चचा साथ थे, हर मुमकिन सही की उन्होंने कोशिश की, हत्ता के बड़ी दिलचस्प बात है, अब्दुल्ला बिन जाफर जो हजरत हुसैन के चचा साथ भाई थे, मक्का के गवर्नर आमर बिन सईद के पास गए, कहा देखो हुसैन हमारी नहीं मान रहे, वो जा रहे हैं कूफा की तरफ। ऐ आमर बिन सईद, आप खत
खत लिखिए, आप हुसैन इब्न अली को अमान दीजिए कि खुदारा आप मक्का से मत जाइए। गवर्नर मक्का अमर बिन सईद ने कहा, अब्दुल्ला बिन जाफर क्या कहते हो, जाओ अपने हाथों से खत लिख कर ले आओ, जो कहोगे मैं दस्तखत करने के लिए तैयार हूं। झूठ के पलंदे हैं तारीख के, और रवाफिज की कड़ी हुई 1300 साल की तारीख है कि हुसैन इब्न अली ने हज भी नहीं किया है और 8 जिलहज को ही मक्का से रवाना हो गए थे। उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए थे। काश के नवासा रसूल को हज करने दिया जाता। अगर गवर्नर मक्का अमर बिन सईद उन्हें अमान देने के लिए तैयार है तो ये मुमकिन है कि वो उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी करे? ये झूठ के पलंदे हैं, ये किताब बयानियां हैं, कोई इनका हकीकत से ताल्लुक नहीं। अमर बिन सईद ने कहा कि अब्दुल्ला बिन जाफर जाओ अमान का खत लिख कर ले आओ, मैं दस्तखत करने। अब्दुल्ला बिन जाफर ने अपने हाथों से खत लिखा कि मेरी तरफ से, अमर बिन सईद कह रहे हैं, मेरी तरफ से आपको अमन है, आप मक्का में रहिए, कूफा मत जाइए। अमर बिन सईद के पास लेकर आए, उसने मोहर सबत की और अपने भाई यहया बिन सईद को भेजा, जाओ जाकर मेरा खत ये पहुंचाओ हुसैन इब्न अली को, और उसे उन्हें कहो कि मैं तुम्हें अमन देने के लिए तैयार हूं, मक्का में तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, आप वापस मत आ जाइए, मत जाइए। बहरहाल हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज के यौम अरफा, वकूफ अरफा, हज का बड़ा रुकन अदा किया। बड़ा रुकन अदा करने के बाद 10 जिलहज को आप मक्का से किसकी तरफ रवाना हुए? बोलिए, कूफा की तरफ। 10 जिलहज शिया ला महारा वो इस बात पर डटा हुआ है, नहीं हुसैन इब्न अली 8 जिलहज को मक्का से कूफा रवाना हुए थे। लेकिन मैं कहता हूं, बल्कि तारीख तबरी कहती है कि जब अमर बिन सईद गवर्नर मक्का उनको अमान देने के लिए तैयार था तो उन्हें कोई जरूरत नहीं थी हज जैसा अजीम रुकन छोड़कर आप कूफा की तरफ चल पड़े। जाहिर बात है, शर्क़ो गर्ब से हर तरफ से हाजी लाखों की तादाद में आए होंगे, उनके दिलों में नवासा रसूल के दीदार का जितना शगफ होगा, क्या मुमकिन था कि हुसैन इब्न अली आज के दिनों में गिरफ्तार किया जाता? था मुमकिन? नहीं मुमकिन। 10 जिलहज को आप रवाना हुए। वो 8 को क्यों निकालना चाहता है? इसलिए कि उसने आगे साबित करना है ना कि करबला में 7 को पहुंचे थे, 8 को पहुंचे थे, इतने दिन पानी बंद रहा था, और फिर कासिम की शादी के अफसाने, फिर बच्चों के सर नेज़े पे हजरत हुसैन का सर नेज़, उसने बड़े बड़े अफसाने गढ़ने हैं। हुसैन इब्न अली को जल्दी पहुंचाना है अपने अफसानों को साबित करने के लिए। लेकिन हज का अजीम रुकन छोड़कर नवासा रसूल कभी मक्का से कूफा की तरफ नहीं जा सकता। ये हमारा ईमान कहता है, ये तारीख की हकीकत कहती है। बहरहाल आप मक्का से रवाना हुए 91 आदमियों को साथ लेकर। 19 अपने घर के अफराद थे, अहले बैत के 19। दीगर जो 72 थे उनमें 60 कूफी थे जो आपको लेने के लिए आए थे कूफा से, और दीगर बाकी कुछ जानिसार थे। लेकिन अहले बैत के कितने फर्क थे बोलिए? कहते हैं 72 तन, सारे 72 हजरत हुसैन के घर के अफराद थे। झूठ है, किस्म बयानी है। 60 वही कूफी थे जो आपको धोखा देकर लेकर गए थे। सिर्फ हुसैन के रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर के कितने अफराद थे बोलिए? 19 अफराद से ज्यादा नहीं। बहरहाल मुस्लिम बिन अकील का खत मिलने के बाद आप मक्का से रवाना हो गए। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल। 29 जिलहज को जब 29वीं मंजिल पे 19वीं मंजिल पे पहुंचे मुगीसिया के मकाम पर, हजरत मुस्लिम ने अपनी शहादत से कुछ ही देर पहले कूफियों की जब गद्दारी उन पर नमाया होगी, आपने खत लिखा था कि हुसैन इब्न अली
جہاں سے آ رہے ہیں واپس چلے جائیں، کوفہ والے غدار نکلے ہیں، کوفہ مت آئیے گا۔ 3 خط مسلم نے لکھے ہیں، کتنے؟ پہلا لکھا تھا آ جائیے، سمجھ میں آ گئی بات؟ پھر اس کے بعد دوسرا لکھا تھا کہ کوفی اپنے عہد و اقرار میں کیا ہیں؟ صادق ہیں، 18,000 میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ پھر تیسرا خط لکھا کوفیوں کی غداری کے بعد، اے مسلم بن عقیل، اے حسین بن علی، جہاں ہیں واپس چلے جائیے، مت آئیے گا کوفہ۔ آپ مغیثیہ کی منزل پہ پہنچے تھے، 19ویں منزل پہ، 29 ذی الحج کی تاریخ تھی۔ پہلا قاصد آیا خط لے کر، مڑ جائیے مت آئیے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پیچھے سے ایک اور قاصد آیا، اے حسین بن علی، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ 2 قاصد تھوڑے سے فاصلے کے وقت کے فاصلے کے ساتھ پہنچے۔ پہلا آیا خط لے کر، مت آئیے۔ دوسرا آیا، مسلم بن عقیل کو شہید ہو چکے ہیں۔ جب آپ ابھی خط کو دیکھ رہے تھے، شہادت مسلم کی خبر ملی، 29 ذی الحج کو حسین ابن علی کے فیصلے تبدیل ہو گئے۔ آپ نے کہا اب ہم کوفہ نہیں جاتے، مناسب یہی ہے کہ جہاں سے آئے ہیں واپس چلے جائیں۔ برادران مسلم رکاوٹ بن گئے، انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی، ہم اپنے بھائی کی شہادت کا بدلہ لیں گے، چاہے ہمیں اپنا خون اور اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑ جائے، ہم یہاں سے واپس مکہ نہیں جائیں۔ ظاہر بات ہے کہ حسین ابن علی انہیں تو نہیں چھوڑ کے واپس آ سکتے تھے، ادھر فراڈی 60 کوفی بھی ساتھ سے۔ کہا کہ حسین ابن علی، آپ میں اور مسلم میں بڑا فرق ہے، آپ کوفہ میں قدم رکھیں گے، کوفہ والے آپ کے اوپر اپنی جان نثار کر دیں گے۔ فراڈیوں کے فراڈ بھی عجیب ہوتے ہیں، ایک طرف 60 کوفیوں کا اصرار، نہیں پیچھے نہیں آگے، برادران مسلم کا اصرار، پیچھے نہیں آگے۔ اب ذرا میں یہاں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر کفر، ہاں پہلے بھی کرنا تھا، بھول گیا ہوں، اب کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم، دشمن صحابہ کو کہاں سے ضرب لگانا چاہتا ہے سنیو، تمہیں احساس نہیں ہے، تمہیں شعور ہی نہیں ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، سن کے سنی بن گئے ہو، لچھے دار تقریریں سننے کے عادی ہو، اپنی دماغی فکر کو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ صحابہ جن کی تلواریں کل بدر میں نکلی تھی، جن کی تلواریں کل احد میں نکلی تھی، جن کی تلواریں کل خندق میں نکلی تھی، جن کی تلواریں حنین کے اور تبوک کے مارکوں پہ نکلی تھی، جن کی تلواریں کبھی کفر کے خلاف اپنی نیاب میں داخل نہیں ہوئی تھی، اگر یزید کافر ہوتا، کفر اسلام کی جنگ ہوتی، کیا صحابہ حسین کو تنہا بھیجتے یا خود بھی آ جاتے؟ بولیے، سارے خود بھی آ جاتے نا۔ اس کا مطلب ہے ایک شرائی مزاج پر اختلاف تھا، کوئی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی، وگرنہ سارے صحابہ نعوذ باللہ منافق تھے کہ انہوں نے کافر کی بیعت کی، اور کافر کی بیعت کرنا یہ کفر ہے، اور ایسے اور وہ سارے کے سارے ان کے ایمان مشکوک ٹھہرتے۔ کہاں جا رہے ہو؟ سوچو، صحابہ کے ایمان پر ڈاکو بیٹھا ہے رافضی، وہ بڑے دور سے ضرب لگانا چاہتا ہے، ہمیں فکر نہیں ہے، ہم پہنچ بھی نہیں سکتے اس کی چالوں تک۔ بہرحال وقت میرا ختم ہو چکا ہے، تو شہادت مسلم کی خبر کے بعد حسین ابن علی کے فیصلے تبدیل ہوئے، لیکن برادران مسلم کا اصرار تھا، آپ مغیثیہ سے آگے چلے کوفہ کی طرف۔ جب آپ تقریباً 7 محرم الحرام کو قادسیہ کے مقام پر پہنچے، اب میں بڑی قیمتی بات کہنے لگا ہوں،
تفسیر سے تو بیان نہیں کر پاؤں گا لیکن اشارے کروں گا، سمجھ لیجئے گا، نہیں تو رات کو میرا دوسری ایک اور جگہ پروگرام ہے، وہ آپ کو یہ بتا دیں گے، وہاں میں تفصیل سے اس آخری مرحلے کو ذکر کر دوں گا۔ اس طرف ہے، بلکہ یوں سمجھیے، یہ ہے عراق، عراق سلطنت، یہاں ہے دریائے فرات، ادھر ہے مکہ، یہاں سے راستہ آتا ہے، ادھر ہے دمشق شام، یہ ہے فرات کا دریا، ادھر آئیے گا تو کوفہ ہے، ادھر آئیے گا تو دریائے دجلہ ہے، ادھر فرات ادھر دجلہ، درمیان میں کیا ہے بولیے؟ کوفہ، ادھر مدینہ مکے سے راستہ ہے، فرات کے ساتھ یہاں قادسیہ کی شہرہ ہے جہاں سے راستے تبدیل ہوتے ہیں۔ اس قادسیہ کے مقام سے ایک راستہ کوفہ کو جاتا ہے فرات کو کراس کر کے، ایک راستہ یہاں سے شام کو جاتا ہے، کدھر کو جاتا ہے؟ شام کو جاتا ہے۔ سوال ہے، کیا سنی علماء، کیا شیعہ علماء جا رہے تو کوفہ تھے، کربلا تو کوفہ کے رستے پر نہیں آتا، کربلا تو شام کے رستے پر آتا ہے۔ اور میں نے اپنی اس کتاب کے اندر باقاعدہ طور پہ آخر میں وہ زمینی نقشہ پیش کیا ہے، اور یہ عربوں نے کتاب لکھی ہے اور لکھنے والا بھی شیعہ ہے، احمد بن یعقوب بن واضح، جس کی وفات 284 ہجری میں ہوئی ہے، مسلکن رافضی تھا۔ المنازل من الکوفہ الى المدینہ و مکہ، سارے راستوں کو بیان کیا، اور یہ راستے اس ملا باقر مجلسی نے بھی جلاء العیون میں بیان کیا ہے، زمینی نقشہ میں نے اس میں پیش کیا ہے۔ میری آخر کی گفتگو آپ کو اس نقشے سے سمجھ میں آ جائے گی، یہ کتاب یہاں سے آپ کو ملے گی، اس کو خرید کر لے جائیے۔ قادسیہ کے مقام پر جہاں سے راستے تبدیل ہو رہے تھے، ایک کوفہ جا رہا تھا، دوسرا شام جا رہا تھا، وہاں عمر بن سعد کی قیادت میں 4000 فوج کھڑی تھی۔ حسین ابن علی ادھر سے آئے۔ عمر بن سعد کون تھے پتہ ہے؟ بن ابی وقاص کے بیٹے تھے، معمولی درجے کے صحابی نہیں، 10 مبشرہ میں سے۔ عمر بن سعد، سعد بن ابی وقاص کے بیٹے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو حضور اکراماً کہا کرتے تھے کہ آپ میرے ماموں ہیں۔ تو عمر سعد میں حضور کے کیا لگے رشتے میں بولیے؟ ماموں زاد لگے نا۔ 4000 کی فوج لے کر قادسیہ کے اس شاہراہ پر کھڑے تھے۔ حسین ابن علی کو روکا، کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کوفہ جا رہے ہیں۔ کہا کس نے بلایا؟ کہا یہ خطوط ہیں میرے پاس۔ کہا کس نے لکھے؟ چند خطوط انہوں نے پڑھ کر سنائے۔ کہا جن کے نام لکھے ہیں وہ تو ہماری فوجوں میں شامل ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کوفہ۔ اے حسین ابن علی، آپ کو میں واسطہ دیتا ہوں، ماضی میں جھانکیے، آپ کے والد ماجد کی شہادت کہاں واقع ہوئی؟ آپ کے بڑے بھائی حسن کے قاتل کون؟ مسلم بن عقیل۔ حالیہ واقعہ، کہاں ہے وہ 18,000 کوفی؟ کوئی ایک بھی مسلم کے ساتھ شہید نہیں ہوا۔ مت جائیے، میرا مشورہ ہے۔ قادسیہ کے مقام پر حضرت حسین نے 3 شرائط پیش کی تھی۔ کتنی شرائط؟ اے عمر بن سعد، میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دو، پہلی شرط۔ کہا اگر یہ بھی نہیں مانتے ہو، اسلامی سرحدات میں سے کسی سرحد پہ بھیج دو، میں کافروں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ غور کیجئے گا کیا کہا حسین ابن علی نے؟ اسلامی سرحدات میں سے کسی سرحد پر بھیج دو۔ یہ تو نہیں کہا نا کہ کافروں کی سرحد ہے۔ انڈیا کی سرحدیں کیا اسلامی سرحدیں ہیں؟ بولیے، اگر یزید کی حکومت کافرانہ تھی، حسین ابن علی نے یہ کیوں کہا کہ مجھے اسلامی سرحدات میں سے کسی سرحد پہ بھیج دیجیے؟ کوئی تک بنتی ہے؟ نہیں، وہ تقیہ باز نہیں تھی۔
یہ لانتی انہیں بزدل ثابت کرنا چاہتے ہیں. وہ بڑے نڈر اور جوان مرد لوگ تھے. ان کے اللہ کی ان کے ساتھ غیبی نصرتیں ہوا کرتی تھی. تیسری شرط یہ پیش کی اگر اس پر بھی راضی نہیں ہے مجھے شام جانے دو دمشق یزید کے پاس, میں اپنا معاملہ اس کے ساتھ خود حل کر لوں گا. تاریخ میں ایک الفاظ لکھا, لفظ جملہ لکھا ہے, شاید کہ آپ کا حلق سے وہ جملہ نیچے نہ اترے. بہت سارے علماء بھی مجھے تنقید کا نشانہ بنائے, لیکن البدایہ والنہایہ, تاریخ طبری, اس کے علاوہ شریف مرتضیٰ کی اشرافی, انہی کے گھر کی کتاب, جب کوفیوں کی غداری حسین ابن علی پر نمایاں ہو گئی, انہوں نے اس موقع پر کہا مجھے جانے دو شام میں یزید کے پاس, یدی فی یدی ہی, میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنا معاملہ صاف کروں. میں نے حوالہ جات اس کتاب میں پیش کیے, کسی نے اختلاف کرنا ہے تو کر لیجئے, میں اپنی بات آپ پر ٹھونسنا نہیں چاہتا, لیکن تاریخ کے حقائق کو چھپائیے گا. عمر بن سعد نے عبید اللہ بن زیاد کو کہا کہ انہوں نے یہ 3 شرائط پیش کی. عبید اللہ بن زیاد نے کہا ٹھیک ہے, مجھے تیسری شرط قبول ہے. انہیں کہیے کہ آپ دمشق چلے جائیں, شام دارالخلافہ میں یزید بیٹھا ہے, اپنا معاملہ اس کے ساتھ خود حل کر لیجئے تاکہ یہاں کوئی مڑبھیڑ اور کوئی لڑائی کی نوبت نہ آئے. عمر بن سعد اب یہاں سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بحفاظت, عمر بن سعد کا فوجی دستہ بحفاظت کہہ رہا ہوں, انہیں شام کی طرف لے کر جا رہا تھا. شام کی طرف قادسیہ کے مقام اور کربلا, یہ ہے کوفہ, یہ ہے قادسیہ, یہ ہے کربلا. یہاں پر 88 میل کا فاصلہ بنتا ہے. کتنے میل کا فاصلہ؟ سوال یہ ہے کہ کوفہ جا رہے تھے, کربلا کیسے پہنچ گئے؟ 88 میل اس طرف کیسے چلے گئے؟ حل کیجئے اس قضیے کو, حل کیجئے اس قضیے کو. 88 میل آگے کیسے چلے گئے؟ بہرحال وہ جو 60 کوفی ساتھ آ رہے تھے نا, جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصالحت کے لیے تیار ہوئے اور دمشق کے راستے پر چلے, 60 کوفیوں کو اپنی جان خطرے میں لگی. کربلا کے مقام پر جب پڑاؤ ڈالا, اچانک ان 60 کوفیوں نے حضرت حسین پر حملہ کیا اور اس خیمے کو جلایا جہاں کو خطوط اور وہ ڈاکومنٹری اور وہ ثبوت موجود. کیونکہ 60 کوفیوں کو پتا تھا اگر یہ یزید کے پاس پہنچ گئے, یزید پہلا سوال کرے گا کہ تم کیوں ان کو لینے کے لیے گئے تھے, ہمارے اوپر بغاوت کا مقدمہ درج ہوگا, اور اس کے بعد یزید کے جلاد کی تلوار چلے گی, ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا. انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کوفیوں نے حضرت حسین کے اوپر مار دیا, اپنی جانیں بچانے کے لیے. میری کتاب لے جائیے اور اس کو پڑھیے. شاید کہ آخر میں پوری طرح قضیے کو حل نہیں کر سکا, لیکن رات کو وہاں آئیے گا, میں اس قضیے کو پوری طرح حل کروں گا تاکہ آپ کے دماغوں سے شکوک و شبہات ختم کر دوں. اور پھر اس کے بعد جو کربلا سے اہل بیت کے گھر کے افراد جو بچ گئے تھے ان کے ثبوت کا حوالہ پیش کروں گا. سب نے کہا ہمارے قاتل کوفی کون ہے؟ حسین ابن علی کے قاتل کون؟ کوفی. حسین ابن علی کے قاتل کون؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.